السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھی انسان ایسے غلطیاں کر لیتا ہے کہ جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ مجھ سے بھی ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، ایک ایسی غلطی جس کو میں نے شروع تو شرارت کے طور پر کیا تھا، لیکن میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آخر میں وہ شرارت میرے لیے اس قدر مہنگی پڑ جائے گی کہ میں ساری زندگی روتا رہوں گا۔ انسان جب جوانی میں، میرا نام سلمان ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ میں جو کہتا تھا میرے والدین فوراً میری بات کو مان لیا کرتے تھے۔ ہمارا خاندانی کپڑے کا کاروبار چل رہا تھا اور دادا بابا کے بعد بھی میرے ابا ہی ان کی اکلوتی اولاد تھے، اور اسی وجہ سے دادا ابا کا پھیلا ہوا کاروبار ان کی وفات کے بعد ابا کے حصے میں آ گیا تھا۔ میں بے شک اتنی زیادہ آسائشوں اور آرائشوں میں پلا بڑھا تھا، مگر اس سب کے باوجود مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ بچپن سے لے کر گریجویشن تک میں نے ہر کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کیا تھا۔ سب بہت زیادہ حیران ہوا کرتے تھے کیونکہ ہماری ساری سوسائٹی میں واحد بچہ تھا جو اس قدر ذہین تھا۔ چونکہ امیر ہونے کی وجہ سے اور ایک اچھی اور ویل آف فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہمیں بہت سی پارٹیز وغیرہ کو جوائن کرنا پڑتا تھا، اور میں بچپن سے ہی پارٹیز وغیرہ کا عادی رہا تھا۔ ہر مہینے 2 بعد ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی پارٹی ہوتی تھی۔ میرا اس طرف بھی بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، اسی وجہ سے جب بھی ہمارے گھر پر پارٹی ہوا کرتی تھی میں ہی اماں کو نت نئے آئیڈیاز دیا کرتا تھا، اور ہم اس کو ہر بار بہت منفرد بنا دیتے تھے۔ حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا، مگر پھر بھی میں پارٹی آرگنائز کرنے میں بہت ہی مہارت رکھتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میری مما کا انٹرسٹ اس طرف بہت زیادہ تھا، اور گھر کو سجانے اور خوبصورت بنانے میں ان کا ایک خاص کردار تھا۔ وہ گھر کی ایک ایک چیز کو بہت نفاست اور خوبصورتی کے آثار سے سجایا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے میری بھی ان چیزوں میں بہت دلچسپی ہو گئی۔ جب بھی کوئی اس چیز کا کریڈٹ مجھے دینے کی کوشش کرتا تھا تو میں فوراً اپنی ماما کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتا تھا کہ یہ سارا ہنر میرے اندر اماں کی طرف سے آیا ہے۔ میں بہت نرم دل اور اچھا انسان تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کام کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ شاید میرے اندر سیکھنے کی لگن بہت زیادہ تھی، اس لیے میں سب کچھ بڑی خوشی کے ساتھ سیکھا کرتا تھا، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں ہر چیز میں مہارت بھی حاصل کرتا جاتا تھا۔ میرے ابا کو میرا یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جب ہمارے گھر نوکروں کی فوج ہے تو مجھے اپنا ہر کام نوکروں سے کروانا چاہیے، جبکہ مجھے پتہ نہیں کیوں لیکن اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت تھی۔ حالانکہ ہمارا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا اور ہمارا گھر نوکروں سے بھرا ہوا تھا، مگر پھر بھی میں ویکینڈ پر جب ہاسٹل سے گھر آیا کرتا تھا تو میری عادت تھی کہ میں کچن میں جا کر کوئی نہ کوئی ڈش اماں کے لیے ضرور بنایا کرتا تھا۔ ہاسٹل میں میس کا کھانا مجھے کبھی بھی پسند نہیں آیا تھا، اسی وجہ سے میں ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ڈش بناتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے میری کوکنگ بہت زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ میرے ابا کے اندر پیسے کا غرور بولتا تھا، جبکہ میری ماں بہت زیادہ عاجزی پسند عورت تھی۔ شاید اس لیے کہ انہوں نے غریبی کی زندگی اور فاقہ کشی کا برا وقت دیکھا ہوا تھا، اسی لیے ان کو اس پیسے کی بہت زیادہ قدر تھی۔ جبکہ دوسری جانب ابا نے ہمیشہ ایک پریولیج زندگی گزاری تھی، تو ان کے نزدیک پیسے کو اڑانا ایک عام سی بات تھی۔ مگر پھر بھی اماں نے خود کو ابا کے مزاج کے مطابق ڈھال لیا تھا، لیکن کچھ عادات نہ وہ ابا کی بدل سکی تھی اور نہ ہی ابا ان کی بدل سکے تھے، جن میں اپنا کام خود کر کے تسلی حاصل کرنا تھا، اور یہ عادت میں نے ماں سے لی تھی۔ میرے اندر دونوں کی خوبیاں اور خامیوں کا پورا دخل تھا۔ جب میں یونیورسٹی میں جانے لگا تو مجھے اسلام آباد کا شہر پسند آ گیا تھا۔
کیونکہ وہ میرا من پسند شہر تھا، جبکہ ہم لوگ کراچی میں رہا کرتے تھے۔ ابا نے پہلے تو اس بات سے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں پڑھنے کے لیے اسلام آباد جاؤں گا، مگر جب ہم نے ان سے کہا کہ میں کون سا ساری زندگی کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، میں صرف اپنی پڑھائی کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ویسے بھی وہ صاف ستھرا شہر ہے اور وہاں پر میری پڑھائی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ میری پڑھائی کو لے کر میری اماں اور ابا دونوں ہی بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نے پڑھائی کے لیے مجھ پر سمجھوتا کر لیا تھا، ورنہ وہ دونوں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور بھیجنے پر رضامند نہ ہوتے۔ اسلام آباد کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں جب میرا داخلہ ہو گیا تو میں بہت زیادہ خوش تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ شہر تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ یہاں میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں سے تو میں اپنی ساری زندگی کے لیے دکھ اور غم لینے جا رہا ہوں۔ جب میں نے اپنے وہاں پر داخلہ ہونے کی خوشخبری ان دونوں کو دی تو وہ دونوں میری خوشی میں خوش ضرور ہوئے تھے، لیکن دونوں پریشان بھی ہو گئے تھے، اور اماں تو میرے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنے کی عادی نہیں تھی۔ میں نے ان کو پیار سے سمجھایا اور کہا، میری پیاری ماں، دیکھیے گا یہ 4 سال کا عرصہ کتنی جلدی گزر جائے گا اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے، اور جب میں گریجویٹ ہو کر آؤں گا تو آپ حیرانی اور خوشی سے کہیں گی، واہ سلمان، تم تو کتنی جلدی گریجویٹ ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ تو انہوں نے کہا، میں ماں ہوں، مجھے ایک ایک پل محسوس ہوگا کیونکہ تم میرے وجود کا ٹکڑا ہو۔ وجود کا کوئی ٹکڑا مجھ سے دور ہوگا تو تمہارے خیال میں میرے لیے پل گزارنا آسان ہوگا؟ تو میں نے بھی اداسی سے ان کو دیکھا اور کہا، میری پیاری ماں، پلیز آپ اداسی والی باتیں مت کریں، ورنہ وہاں جا کر میرے لیے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اپنے خواب پورے کرنے جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیں اور انہوں نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو اپنے کسی خواب پر سمجھوتا نہیں کرنا پڑا، اور میری دعا ہے کہ زندگی میں آگے بھی تمہیں کسی بات پر ذرا سا بھی سمجھوتا نہ کرنا پڑے، بلکہ زندگی ہر چیز تمہاری گود میں یوں ہی ڈال دے۔ تو میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ جس کے پاس اتنے اچھے والدین ہوں تو اس کی ہر خواہش بنا کہے ہی پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ میرے بعد بھی آپ لوگ پارٹی وغیرہ میں ضرور جایا کریے گا، اس سے آپ کا اچھا وقت گزر جائے گا۔ تو اماں نے کہا، ہاں ہم ایسا ضرور کریں گے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ آج تمہارے ابا گھر پر آ جائیں تو پھر ان سے بات کر کے ہم تمہارے جانے سے پہلے پارٹی رکھ لیتے ہیں۔ اور میں نے ان کی خوشی کی خاطر فوراً ہاں کر دی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری اماں کو بھی ان گیٹ ٹوگیدرز کا بہت شوق تھا۔ پھر جب شام کو ابا آ گئے تو ہم نے ان سے بات کی تو وہ فوراً مان گئے تھے۔ ابا تو ان پارٹیز وغیرہ کے دل دادا تھے۔ اماں اور ابا دونوں کی فطرت میں بہت زیادہ فرق تھا، اور ان دونوں کی دلچسپی اگر کہیں پر ملتی تھی تو وہ بس ان پارٹیز اور گیٹ ٹوگیدر کے لیے ہی ملتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ان کی اتنی لمبی زندگی اتنی مختلف فطرت اور مزاج رکھنے کے باوجود گزر گئی تھی۔ بہت اچھی پارٹی کا انتظام کرنا تھا، اس لیے سارا انتظام میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، چونکہ یہ آخری پارٹی تھی جو میں اسلام آباد جانے سے پہلے ارینج کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے کراچی کے سب سے بہترین ایونٹ پلانر کو بلایا اور اس کے ساتھ ساتھ مشورے اور ہدایات بھی دیتا رہا تھا، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں سارا کام ان ایونٹ پلانرز پر چھوڑ دوں۔ میں نے ہر طرف اماں اور ابا کے پسندیدہ پھول لگوا دیے تھے، اور کراچی میں خوبصورت پھولوں کا انتظام کرنا میرے لیے ہمیشہ سے بہت مشکل رہا تھا، کیونکہ اتنی گرمی میں جب تک پھول گھر پر آتے تھے وہ مرجھا جاتے تھے۔ اس کے بعد میں نے تمام کھانا بھی اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔
ہمارے گھر والی پارٹی ہمیشہ سب کو بہت یاد رہا کرتی تھی، کیونکہ باقی سب پارٹی کے متعلق ایونٹ پلانر پر چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ مینیو بھی ایونٹ پلانر کی مرضی کا رکھواتے تھے، جبکہ میں اپنے گھر میں اگر ایک لڑی تک لگانی ہوتی تھی تو وہ اپنی نگرانی میں لگایا کرتا تھا۔ اس لیے سب لوگ ہمارے گھر ضرور آتے تھے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی نیا خیال اور ترکیب ہمارے گھر سے چرا سکے، اور میں جب بھی ان میں سے کسی کے گھر پارٹی پر جاتا تو سب نے ہمارے ہی آئیڈیاز کو چرایا ہوتا تھا۔ اگر کسی کی بہت بڑی پارٹی ہوتی تو وہ لوگ مجھے اپنے گھر بلا لیتے تھے، کوئی ریکویسٹ کر لیتا تھا، کوئی مکھن لگا لیتا تھا، یعنی جس طرح سے اپنا کام نکلوانا ہو تو وہ نکلوانے کی پوری کوشش کر دیتے تھے، اور میں ٹھہرا مروت والا نرم دل انسان تو میں دل سے ان کی مدد کر دیا کرتا تھا، مگر میں پارٹی کا کہیں نہ کہیں کریڈٹ ضرور لے لیا کرتا تھا، کیونکہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو اپنا حق لینا اچھی طرح جانتے تھے اور دوسرے کا حق دینا بھی بہت اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے یہی سکھایا تھا۔ غرض کہ ہر پارٹی کی رونق میں ہوتا تھا۔ یہ پارٹی بھی بہت شاندار طریقے سے ہو رہی تھی کہ کوئی بھی میری تعریف کیے بغیر اور مجھے سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ سب نے بار بار اماں سے کہا کہ تمہارا بیٹا کس قدر قابل ہے، تو وہ ماشاءاللہ کہتی اور مسکراتی رہی، اور اپنے والدین کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے تفاخر دیکھ کر میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میرے ابا کے دوست کا بیٹا، جو کہ میرا بھی ایک اچھا دوست تھا، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، یار تو نے ہم سب کو بدنام کر دیا ہے۔ تو میں نے کندھے اچکا کر کہا، محترم میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو وہاں ہی میری ایک دوست رمشا بولی کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہمارے گھر والے ہمیں اتنے زیادہ تانے دیتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ سلمان سے ہی سیکھ لو، وہ بھی تو ہماری کلاس کا ہے، ہر کام کیسے خود کرتا ہے اور کتنا ذمہ دار ہے، جبکہ تم لوگ صرف باپ کے پیسے پر عیش کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، میرا ایک اور دوست توہیل بھی بول پڑا اور کہنے لگا، یقین کرو میری زندگی میں میرے والدین نے مجھے کبھی تانا نہیں دیا، مگر جب بھی تمہارے گھر سے جاتے ہیں نا تو وہ لوگ جیسے خنجر یہاں سے تیز کر کے لے جاتے ہیں اور اس کو گھر جاتے ہی میرے سینے میں گھونپنے کی بھرپور تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ میرا تو دل ہی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، اور پھر میرا دل کرتا ہے کاش میں تیرا گلا مروڑ دوں، کیونکہ تیری وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، یار اپنی اپنی دلچسپی کی بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں تم لوگ زیادہ اچھے ہو اور میں اس میں بالکل زیرو ہوں۔ تو کاشف کی کزن ثانیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی کلاس کا پہلا لڑکا ایسا دیکھا ہے جو اس قدر ہمبل ہے۔ تو کاشف بھی شرارتی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس کا غرور آسمان کو چھو رہا ہوتا، یہ کسی کو منہ نہیں لگاتا، یہ تو ویسے تم لوگوں کو شیشے میں مارنے کے لیے یہ ہمبل بننے کی اداکاری کرتا ہے۔ اسماعیل، جو کہ ہم سب کا میوچل دوست تھا، اس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بات واقعی میں بالکل ٹھیک ہے کہ سلمان کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور ایلیٹ کلاس کا ہونے کے باوجود اس نے کبھی بھی اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ مجھے یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ اچھا لگا۔ اس کے بعد جب سب کو علم ہوا کہ یہ پارٹی رکھی کیوں گئی ہے اور میرے اسلام آباد جانے کا علم ہوا تو سبھی تقریباً اداس ہو گئے تھے، کیونکہ ان پارٹیز نے ساری رونق میرے دم سے ہی ہوا کرتی تھی۔ میں ان سب کو انرجیٹک رکھا کرتا تھا۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا کہ اب کوئی یہاں پر پریشان مت ہوئیے گا، جب بھی کوئی پارٹی ہوگی میں یہاں پر واپس آیا کروں گا۔ تو سب یہ سن کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ پارٹی بہت اچھی طرح اختتام پذیر ہوئی، تو آج پہلی بار مجھے تھکاوٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ سب نے میری اتنی زیادہ تعریفیں کر دی تھیں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔
جب انسان محنت کرتا ہے پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کو اس کا صلہ مل رہا ہے، لیکن جب کوئی بے سبب تعریف کرتا تھا، میری شان میں زمین آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش کرتا، تو معلوم ہوتا کہ خوشامد کی جاتی ہے تو خوشی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب میری تعریف کی جاتی تھی اور جب میری خوشامد کی جاتی تھی تو مجھے اچھی طرح اس کا فرق معلوم تھا۔ اگلے روز مجھے ابا نے کہا کہ میں اسلام آباد میں تمہارے لیے فلیٹ دیکھ رہا ہوں، تو میں نے ان کو فوراً منع کر دیا اور کہا کہ ابا میں وہاں پر فلیٹ میں نہیں رہوں گا۔ تو ابا نے کہا کہاں پر رہو گے؟ تو میں نے ان سے کہا میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی رہوں گا، مگر ابا نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا بیٹا تمہیں نہیں پتا ہاسٹل میں بہت مشکل ہوتی ہے، میں جب افورڈ کر سکتا ہوں تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ہاسٹل کی خجل خواریاں برداشت کرنے کی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھیں میں فلیٹ میں اکیلا نہیں رہ سکوں گا اور میرے لیے مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں اماں بھی وہاں پر آ گئی تو میں نے ان سے کہا کہ ابا کو سمجھائیے کہ میں ہاسٹل میں زیادہ آزاد طور پر رہ سکوں گا۔ تو اماں نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا بیٹا ہاسٹل کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو میں نے پھر سے انکار کیا اور کہا کہ اماں ہاسٹل میں بہت سے دوست وغیرہ ہوں گے تو وہاں پر میں سکون سے رہوں گا، اگر میں فلیٹ پر رہا تو وہاں میں تنہائی کا شکار ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ابا نے مجھ سے کہا کوئی بات نہیں، تم وہاں پر اپنے دوستوں کو فری میں رکھ لینا، ویسے بھی کھانا وغیرہ بنانے کا تمہیں شوق ہے، اگر ذرا مشکل بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، تم کوک رکھ لینا، بلکہ اپنے گھر کے صابر کو ہی لے جانا۔ مجھے لگا جیسے ابا کو منانا میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا، مگر میں نے پھر آرام سے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ابا وہاں پر میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، کچھ عرصہ مجھے ہاسٹل میں گزار لینے دیں، پھر میں وہاں پر لوگوں کو جان جاؤں گا تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون یہاں پر اعتبار کے قابل ہے اور کون نہیں۔ اس کے بعد آپ جہاں کہیں گے میں فلیٹ لے کر وہیں پر رہنا شروع کر دوں گا۔ میں نے بڑے تحمل سے ان کو سمجھایا اور ان کا رضامندی والا چہرہ دیکھ کر مزید کہا ابا اب آپ خود سوچیں، میں وہاں پر جاتا ہوں اور کسی کو یقین کر کے فلیٹ میں رکھ لیتا ہوں اور کل میرے ہاسٹل میں کچھ کرتا رہے وہ سارا ذمہ دار بس میں اکیلا ہی ٹھہرایا جاؤں گا، کیونکہ فلیٹ تو میرے نام پر ہوگا۔ اس لیے کچھ عرصہ تک میں ہاسٹل کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اماں اور ابا دونوں ہی میرے ان دلائل پر مان گئے تھے اور میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ میرے لیے تو جیسے اس کلاس کا انسان ہونا بہت ہی ضبط کا کام ہو گیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے جانا تھا۔ میری صبح 9 بجے کی فلائٹ تھی اور بزنس کلاس کا ٹکٹ لے کر اپنے والدین کو مل کر بہت سی نصیحتیں سن کر اور بہت ہی ہدایات ان کو دے کر جب میں اسلام آباد کے لیے آنے لگا تو پتہ نہیں کیوں میں ذرا سا جذباتی بھی ہو گیا تھا۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میں اپنے والدین سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہیں میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کر کے غلط تو نہیں کر لیا، یہ نہ میں یہاں پر کچھ دن بھی ان کے بغیر نہ رہ سکوں۔ پھر بھی مجھے معلوم تھا کہ حالات کیسے بھی ہوئے ایڈجسٹ کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسلام آباد پہنچ کر میں تو کسی چھوٹے بچے کی طرح خوشی سے گول گول گھوم رہا تھا۔ میں اسلام آباد بہت بار آیا تھا مگر اس بار آنے کی خوشی بہت الگ تھی، کیونکہ اس بار میں کافی عرصے کے لیے یہاں آیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ یہاں کا چپا چپا چھان ماروں گا اور ہر جگہ یادیں بنا ڈالوں گا۔ لیکن میں نے کب سوچا تھا کہ اسلام آباد مجھے ایک ایسا زخم دے دے گا کہ میں کبھی اسے بھول نہیں سکوں گا، کیونکہ انسان زخم دینے والوں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ 2-3 دن گزر گئے اور پھر یونیورسٹی کا دور شروع ہو گیا۔ یہ واقعی حسین ترین دور تھا۔ اسلام آباد میں ہر طرح سے حسن ہی حسن پھیلا ہوا تھا۔ میری یہاں پر کچھ لڑکوں سے دوستی ہو گئی تھی اور ہم لوگ سارا دن گھومتے پھرتے رہتے۔
اور زندگی کو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے۔ اب ماں باپ دور تھے تو میں بھی تھوڑی الٹی سیدھی سرگرمیوں میں ذرا سا ملوث ہونے لگا تھا۔ پہلے میں کبھی لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتا تھا، لیکن اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی شرارت کر لیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم یہاں یادیں بنانے آئے ہیں، ہم نے زندگی کو مکمل طور پر انجوائے کرنا ہے۔ پہلے شاید کہیں نہ کہیں مجھے اپنے والدین کا ڈر ہوتا تھا، یا مجھے ہمیشہ گھر جانے کی جلدی ہوتی تھی، اور اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم لوگ آدھی آدھی رات تک سڑکوں پر پھرتے رہتے اور آوارہ گردی کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد میں ہاسٹل سے جب بھی گھر جاتا تھا، یعنی اسلام آباد سے کراچی جاتا تھا، گھر جا کر کوکنگ وغیرہ کر لیتا تھا اور اپنے والدین کے ساتھ بھرپور وقت گزارتا تھا، اور پھر واپس آ جایا کرتا تھا۔ باقی پتہ بھی نہیں چلا تھا 2 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی کہ 4 سیمسٹر جیسے پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ اس دوران یہ ہوا کہ مجھے خود کو جاننے کا موقع ملا، تو ایک نیا عقد مجھ پر کھلا کہ مجھے پردے دار لڑکیوں سے شدید قسم کی نفرت تھی، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ شدید منافق ہوتی ہیں، اور وہ پردہ اس لیے کرتی ہیں کہ اس کے پیچھے وہ ہر قسم کا گناہ کر سکیں، اور باقی ساری دنیا کی نظروں میں وہ پارسا بنی پھریں اور کوئی ان کا چہرہ بھی نہ پہچان سکے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میں ایک اپر کلاس لڑکا تھا جس نے کبھی بھی اپنے ارد گرد کسی کو نقاب کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اول تو میں نے اپنے ارد گرد کبھی کسی لڑکی کو سر پر دوپٹہ لیے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میرے دل میں اپر کلاس کی لڑکیوں کے حوالے سے یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ آزاد خیال ہوتی ہیں، مگر وہ منافق بالکل نہیں ہوتی۔ وہ جو بھی کرتی ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہیں، جبکہ یہ مڈل کلاس کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو پردہ مگر منافق ہوتی ہیں، اور اس پردے کی آڑ میں جانے کتنے گناہ کر سکتی ہیں، اس پردے میں چھپا دیتی ہیں۔ میرے 1-2 دوست اس بات پر بحث بھی لگا لیا کرتے تھے کہ یار ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس دنیا میں ایسی لڑکیوں کو پٹانا بہت مشکل کام ہوتا ہے جو خود کرتے ہیں۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یونیورسٹی میں کئی ایسی لڑکیوں کو دیکھا تھا جو نقاب کرتی تھی مگر لڑکوں کے پاس بہت بیٹھتی تھی، اور مجھے ایسی لڑکیوں سے شدید نفرت تھی۔ اس لیے مجھے پردہ دار لڑکیوں سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ پردے کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے میں جہاں کہیں پردے والی لڑکی کو دیکھتا تو میں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا تھا۔ حالانکہ میں اس فطرت کا مالک لڑکا نہیں تھا، مگر میرے دوستوں کی کمپنی کی وجہ سے میں اس گندی ذہنیت کا ہونے لگا تھا، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کس طرح کی گری ہوئی حرکتیں کرنے لگا ہوں۔ مجھے اس دنیا میں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس پردے والی لڑکیوں سے مجھے شدید چڑ تھی۔ انہی دنوں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکی آئی جو پردہ کرتی تھی، اور سننے میں آیا تھا کہ وہ انتہائی اچھی لڑکی تھی، اور اپنی اچھائی کی وجہ سے وہ ہر جگہ پر مشہور تھی۔ تو غرض کہ اس کی تعریف تو ہمارے گروپ کا ہر لڑکا ہی کرتا تھا، اور مجھے یہ سننا بالکل پسند نہیں لگتا تھا۔ ہمارے گروپ کا ایک لڑکا تھا جس کو ہم پلے بوائے کہا کرتے تھے، کیونکہ اس نے یونیورسٹی کی ہر لڑکی کے ساتھ چکر چلا لیا تھا اور کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا تھا۔ تو جب اس نے سبیحہ کی تعریف کی تو میرا دل خراب ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا بھائی وہ تیرے سامنے بھرم رکھنے کو ایسا کر رہی ہوگی، تو ذرا سا اس کو پٹاتا، دیکھنا کیسے پٹ جاتی۔ تو میرے دوستوں نے میرے ساتھ شرط لگائی اور کہا کہ تو اسے پٹانے کی کوشش کر، اگر تو وہ تیرے جال میں پھنس گئی تو ہم تجھے مان جائیں گے۔ پہلے تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ یار میں یہاں پر پڑھنے آیا ہوں اور یہ سارے فضول کام نہیں کرنے آیا۔ مجھے جیسے ایک دم سے یاد آ گیا تھا کہ یہاں آنے کا کیا مقصد تھا، لیکن جب سب دوستوں نے مجھے بہت زیادہ زور دیا اور کہا کہ تجھے اب پتہ ہے کہ تو اسے نہیں اپنے جال میں کہیں گا تو اب اس سب کا بہانہ کر رہا ہے، تو یہ بات میری عزت نفس پر لگی۔ اس لیے میں نے ان کی شرط کو مان لیا اور کہا کہ دیکھنا
میں بہت جلد تم لوگوں کو اس کا اصلی روپ دکھا کر دم لوں گا۔ اس کے بعد میں نے پلاننگ کی کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑا تھا، تو مجھے ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں نے رامز سے کہا کہ تو مجھے کوئی تھوڑا بہت مشورہ تو دے دے کہ میں شروعات کہاں سے کروں۔ رامز صحیح لڑکا تھا، جس کو ہم پلے بوائے کہا کرتے تھے۔ خیر، رامز کی بات سن کر شروع میں تو میں نے اسے یوں دیکھنا شروع کر دیا جیسے مجنوں کبھی لیلا کو دیکھتا ہوگا، لیکن وہی ہوا جس کا ہم سب کو پتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ مجھے گھاس نہیں ڈالے گی، کیونکہ اس نے سب کی نظروں میں اپنا امیج جو بہت اچھا بنایا ہوا تھا۔ جب میں اس کو دیکھا کرتا تھا اور فالو کیا کرتا تھا تو میرے دوست باقاعدہ ویڈیو بنا کر بعد میں گروپ میں شیئر کرتے تھے، اور میں خود پر لعنتیں بھیجا کرتا تھا کہ ایک شرط کے لیے میں نے کیسے خود کو ذلیل و خوار کیا ہوا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی میں اس کے پیچھے چلا جاتا۔ اس وجہ سے میری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا تھا، لیکن اب تو جیسے میرے اوپر شرط جیتنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں نے کب سوچا تھا کہ یہ شرط مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گی، مجھے میرے ضمیر کی نظروں میں کس طرح گرا دے گی۔ پھر مجھے رامز نے کہا کہ اب تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ اس سے بات کرنی چاہیے، اور اس کے اگلے سٹیپس میں نہیں بتاؤں گا، وہ تم نے خود سوچنے ہیں، کیونکہ اگر وہ تمہارے جال میں پھنس جاتی ہے تو پھر اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، تم تو میرے مشوروں پر چل رہے ہو۔ میں نے اس سے کہا تمہارے مشوروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گا۔ پھر اس روز وہ جیسے ہی بس سے اتری تو میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچی تو میں نے کہا سبیحہ رکیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو شاید میرے مخاطب کرنے کا انداز کافی معتبر اور عزت والا تھا، اس وجہ سے وہ وہاں پر رک گئی تھی اور پلٹ کر میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا جی فرمائیے۔ میں نے پہلی ہی نظر میں جان لیا تھا کہ وہ واقعی اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ ہمت کر کے کہا کہ کیا میں آپ سے 2 منٹ کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی کر سکتے ہیں، مگر جلدی کیجیے، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس نے جیسے مجھ پہ یہ ظاہر کیا کہ تم تو انتہائی فارغ انسان ہو جو ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے دوستوں کو گالیاں دیں اور کہا کہ مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ خیر، میں نے اس سے کہا کہ میں عام لڑکوں کی طرح کوئی دعویٰ محبت کا نہیں کروں گا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کو میری بات سن کر چونک گئی۔ اس کی آنکھوں سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کو یہ بات سن کر صدمہ لگا تھا، شاید اس لیے لگا ہوگا کہ اتنا خوبصورت لڑکا اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ متاثر ہو گئی ہے، اور دل ہی دل میں شرط جیتنے کا جشن منانے کو تیار بیٹھا تھا، مگر وہ بولی تو اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا اور الفاظ تو اتنے تلخ تھے کہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر آپ کو محبت ہو گئی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اور آئندہ میرا راستہ مت روکیے گا، ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس طرح کافی ہفتے گزر گئے، مگر وہ مجھے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اس کا نمبر حاصل کر لیا تھا، اور جب میں اسے کال کرنے لگا تو اس نے مجھے پہچانتے ہی بلاک کر دیا تھا اور یہ کہا کہ آئندہ ایسی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ میں کوئی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ پہلے پہل تو میں یہ سب مذاق کے لیے کر رہا تھا، مگر بعد میں وہ جیسے میری ضد بن گئی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ کچھ بھی کروں گا مگر اس کو جال میں ضرور پھنساؤں گا۔ میرے دوست بھی اب ہنس رہے تھے اور کہنے لگے کہ تو ہار مان لے، کیونکہ ہمیں یقین ہے تو اس کو نہیں پھنسا پائے گا۔ لیکن میں ہار ماننے والا نہیں تھا، کیونکہ آج تک میں نے جس کام میں ہاتھ ڈالا تھا اس میں مہارت حاصل کر لی تھی، تو میں اس کام میں کیسے ہار مان لیتا۔ اس بار میں نے مختلف قسم کا پلان بنایا، اور جیسے ہی وہ یونیورسٹی میں آئے تھے میں نے اس سے کہا مجھے نہیں پتا، میری محبت کو قبول کرنا ہوگا ورنہ میں خود کو جان سے مار دوں گا۔
اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، عجیب زبردستی ہے، تمہیں کسی دماغی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے دیکھا اور کہا، مجھے دماغی ڈاکٹر کی نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور اس کے بعد میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گولیوں کو منہ میں پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ میرے دوست بھی یہ سب توقع نہیں کر رہے تھے، اسی لیے سبھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم میری محبت پر یقین نہیں کر رہی تھی، میں نے اسی لیے سب کچھ کیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میرے دوست مجھے اسپتال لے گئے۔ میں ٹھیک ہو گیا تو میرے دوستوں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، شرط جیتنے کے لیے یہ کیا کر دیا تو نے؟ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، پاگل، میں نے ایسی گولیاں کھائی ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا، پھر یہ کیا تھا؟ میں نے کہا، یار، ناٹک کیا تھا، اور کیا تھا؟ اس ناٹک کا یہ فائدہ ہوا کہ اس نے مجھے ان بلاک کر دیا اور اس رات کال کی تو میں تو خوشی سے بھنگڑے ڈھالنا شروع ہو گیا۔ میں ساری رات اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے تھوڑی دیر بات کی اور اس کے بعد کال کاٹ دی۔ اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان بات ہونے لگی۔ یونیورسٹی میں بھی ہمارے درمیان تھوڑی بہت سلام دعا ہونے لگی تھی، مگر وہ بہت شرمیلی سی لڑکی تھی۔ یہ بات میں جان گیا تھا کہ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی ایک عجیب سا وہم میں نے دل میں پالا ہوا تھا۔ وہ میرے فریب میں آ گئی تھی۔ تقریباً 3-4 مہینے میں اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، اور پھر 4 مہینوں بعد بالآخر اس نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور میں بہت خوش تھا۔ میں نے جب اپنے دوستوں کو بتایا تو کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنے سب دوستوں سے کہا، ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے سامنے اس کو ویڈیو کال کروں گا، لیکن جب وہ اعتراف کرے گی اس کے بعد تم لوگوں نے کیمرے میں آنا ہے، کیونکہ میں بھی اس کو اس کا اصلی چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میں یہ کرتا گیا۔ جب میں نے اس کو کال کی، اس نے میری ضد پر پھر سے اعتراف محبت کر دیا تو میرے سب دوستوں نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور میں نے کالر جھاڑا۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی کیمرے میں آ گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور کہا، تم یہ سب کچھ مجھے جال میں پھنسانے کے لیے کر رہے تھے؟ تو میرے دوست نے کہا، ظاہر سی بات ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں اس سے پہلے کہ اسے کوئی وضاحت دینے کی کوشش کرتا، اسے بتاتا کہ دیکھو مجھے تم واقعی اچھی لگنے لگی ہو۔ اس نے مجھے روتے ہوئے بد دعا دی اور کہا، خدا کرے تمہیں جس سے محبت ہو وہ تم سے اتنے برے طریقے سے جدا ہو کہ تم ساری زندگی جی نہ سکو اور تمہیں موت بھی نہ آئے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ میرے دوستوں نے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر پتہ نہیں میرا دل بہت بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت غلط کر دیا ہے، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ ابھی تو قیامت آنا باقی ہے۔ میں ہاسٹل میں آیا تو مجھے وہ شدید یاد آنے لگی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ تو میرے دوست حارث نے کہا، یار کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا، یار مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تجھے منع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تو خود ضد میں آ گیا تھا۔ اس نے کہا، تم اسے ابھی کال کرو اور معافی مانگ لو۔ میں نے بھی فوراً کال کی تو دوسری جانب سے کسی اور نے اٹھائی اور کہا، کون؟ تو میں ڈر گیا اور کہا کہ میں نے سبیحہ سے بات کرنی ہے، میں ان کا کلاس فیلو بات کر رہا ہوں، صبح کی پریزنٹیشن کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، تھوڑی دیر پہلے میری بہن کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ زندگی کی بازی ہار گئی ہے، اور مجھے لگا کسی نے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میں بے ہوش ہو کر ہاسٹل کے فرش پر گرا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا اس کے بعد ایک نا ختم ہونے والی اذیت میری روح میں سرایت کر گئی۔ میں نے ساری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور پہلی بار مجھ سے اس قدر بڑا گناہ ہو گیا تھا
کہ میں قاتل بھی ٹھہرایا گیا تھا۔ میں نیم پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جب میری حالت خراب ہونے لگی تو میرے دوستوں نے مجھے واپس کراچی بھیج دیا اور سائیکالوجسٹ سے میرا چیک اپ وغیرہ کروانے کے بعد آج جب میں اسے اپنی ساری کہانی سنائی اور رویا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے 4 سال پاگل خانے میں گزارے ہیں اور اب بھی میں اسی اذیت سے گزر رہا ہوں۔ وہ مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے مگر کہیں ملتی نہیں ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی دوستوں کے ساتھ اس قسم کی کوئی شرط مت لگائیں، کیونکہ جب قدرت آپ کا امتحان لینے پر آتی ہے تو آپ پوری طرح ناکام ہو جائیں گے اور میری طرح بیکار انسان بن جائیں گے جو زندہ لاش ہوگا۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں کہ ایسا کیا کروں کہ مجھے میری صبیحہ معاف کر دے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔